ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے پاکستان کا ڈپلومیٹک، میرے خیال میں ہسٹری میں سب سے بڑا دھچکا ہے یہ، کہ ان کو اس طریقے سے منہ پہ، جس کو کہتے ہیں نا تھپڑ مار دینا یا چھتر مار دینا، جو آپ کہہ لیں، اس سے زیادہ کوئی کسی کی انسلٹ نہیں کر سکتا، کہ آپ کا موسٹ سیزن، جیسا کہ میں نے پہلے اس کا ریزیومے آپ کو بتایا، آدمی پہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ بھی ہے، ان کا ہمدرد بھی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتا رہا ہے، تو پھر ہو از دا پرسن یو آر گوئنگ ٹو پٹ فارورڈ؟ سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت۔ اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے یو ایس میں ایمبیسڈر کو اپوائنٹ کرنے کے لیے ایک ایسے انسان کو چنا تھا جو کہ ٹیررسٹ سمپتھائزر رہا ہے، جو کہ دنیا بھر کی جو بینڈ گلوبل ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کے سرگناؤں کے ساتھ میں پایا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے آکیوپائیڈ کشمیر علاقے کے فارمر پریزیڈنٹ سردار مسعود خان کی۔ یہ وہ انسان ہے جو کہ 2016 سے لے کے 2021 کے بیچ میں پی او کے پریزیڈنٹ رہے، اور اس سے پہلے بہت سارے عہدوں کے اوپر بھی انہوں نے ایز اے ڈپلومیٹ سرو کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ میں جاتے جب آدمی پریزیڈنٹ کے عہدے میں رہ جاتا ہے، لیکن پاکستان کو لگا کہ ہمیں ایک ایسے انسان کی جو کہ ٹیررسٹ سمپتھائزر ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی یو ایس کے اندر، تو انہوں نے لگایا انہیں اپنا سفیر۔ نومبر میں یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی، لیکن ابھی تک وہ وہاں جا نہ سکے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ یو ایس کانگریس کے اندر سردار مسعود خان کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر اعتراض جتایا گیا ہے۔ وہاں کے ایک کانگریس مین اسکاٹ پیری نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ جس انسان کو پاکستان نے ہمارے یہاں پر اپنا جو ہے سفیر لگایا ہے، وہ انسان تو اصل میں ٹیررسٹ سمپتھائزر ہیں۔ وہ تو پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں سے ٹیررسٹ کو بریڈ کیا جاتا ہے، ہندوستان کے اندر بھیجا جاتا ہے، ان کے ساتھ پروگرامز میں دیکھا جاتا ہے اور انہی کی زبان بولتا ہے۔ وہ نوجوانوں کو کہتا ہے کہ آپ بھی بندوق اٹھائیں برہان وانی کی طرح، اور آپ بھی جائیں اور لڑ مریں۔ تو اس طرح کے انسان کو امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے یہاں پر پاکستان کا ایمبیسڈر نہیں لگنے دیں گے۔ اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے پروگرام میں۔ آپ کا خیر مقدم ہے بشانی صاحب۔ تھینک یو جناب، شکریہ۔ بشانی صاحب، آپ اس خطے سے آتے ہیں، ذرا ہمیں بتائیں کہ آخر یہ پورا معاملہ ہے کیا؟ تھوڑا تفصیل میں ہمیں اس معاملے پر کوئی آپ روشنی ڈال کے بتائیں پلیز۔ دیکھیں جی، بیسیکلی یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے، اس کے دو تین بڑے سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہو از دس سردار مسعود خان؟ جی، اور یہ پہلے آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ کیسے بنا تھا جسٹ بیفور دس تھنگ، اور اس کے بعد پھر اس کو وہ کیسے نامینیٹ کیا گیا تھا یو ایس میں پاکستان ایمبیسڈر کے طور پہ، جو کہ بہت ہی سفارتی حلقے میں ہیوی ویٹ قسم کی اپائنٹمنٹ ہے۔ یعنی ظاہر ہے دنیا میں جو دو چار بڑے وزارت خارجہ کے عہدے ہیں، ان میں سے ٹاپ پہ ہے یہ عہدہ۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، پہلی بات بہت کلیئر ہونا ضروری ہے کہ یہ مسعود خان جو ہے یہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ کا باضابطہ ملازم رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جو ایمبیسڈر ہوتے ہیں نا کہ اپوائنٹ ہو گئے، کوئی پبلک پرسنالٹی ہے یا کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے۔ یہ آیا ہے وزارت خارجہ سے، سٹارٹنگ فرام ڈاؤن دیئر، غالباً جو ان کے ڈیپیوٹیز ہوتے ہیں یا جو سیکشن آفیسرز ہوتے ہیں، وہاں سے چلتے چلتے اوپر۔ تو اس کے پاس جو ہے، اب جب امریکیوں نے یہ قدم اٹھایا تو اس کی اگر آپ نیٹی گریٹی میں جائیں تو اس کے پاس پاکستان کے موسٹ امپارٹنٹ قسم کے ڈپلومیٹک جو ہے وہ عہدے رہے ہیں۔ مثلا یہ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کا پرماننٹ سفیر رہا ہے۔ یہ پوسٹ جو ہے یہ نیو یارک میں ہے، بیٹھتا ہے وہاں پہ جو پرماننٹ ایمبیسڈر ہوتا ہے یو ایس، اور یو ایس گورنمنٹ سے اور ڈپلومیٹک حلقوں سے اور انٹرنیشنلی ظاہر ہے ڈیل کرتا ہے۔ ون آف دا ٹاپ پوسٹ بھی آپ اس کو اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ جنیوا میں جو ہے وہ رہا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، اور وہ چین میں بھی پاکستان کا ایمبیسڈر رہا ہے۔
کہانی ساری سٹارٹ ہوتی ہے چین سے، جو بنیادی کنیکشن ہے، اور میرے خیال میں اس کی ریجیکشن ساتھ جا کے یہ سارے جو ملتے ہیں، جس کو ڈانڈے آپ کہتے ہیں، وہ جا کے چین سے ملتے ہیں، چونکہ چین میں اس نے بڑی لانگ ٹائم جو ہے وہ ایمبیسیڈر رہا ہے، اور پاکستان اور چین کے تعلقات میں جو یہ بہت بڑا ٹرن آیا تھا، جس کو گیم چینجنگ ٹرن کہتے ہیں، جس میں سی پیک اور یہ سارے معاہدے اور یہ چیزیں ہوئی تھی، اس کے پیچھے اس کا سمجھا جاتا تھا کہ اس کا جو ہے وہ ہوم ورک ہے، اور اگر نہیں بھی تھا تو ظاہر ہے اس حوالے سے کریڈٹ اس کو جاتا تھا۔ اور پھر چین کا سی پیک کے بعد جو آزاد کشمیر کے اندر تقریباً 7 ڈیم بنے، جن کے اندر چینی کمپنیوں نے مین جو ہے وہ رول پلے کیا، یعنی ٹھیکے ان کے پاس تھے، انجینئر ان کے تھے، یا لیبر ان کا تھا، یا ڈیزائننگ پلاننگ وٹ ایور، اور ایون دین کے آفٹر میتھ جو چیزیں ہیں، تو یہ سارے کنیکشن آپس میں ملتے ہیں کہ اس میں جو پوائنٹ مین کا رول پلے کر رہا تھا وہ یہی آدمی تھا۔ اب یہ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ آزاد کشمیر کا صدر تھا تو ریٹائر ہونے کے بجائے اس نے آرام کرنے کے بجائے ایمبیسیڈر کیسے بن گیا؟ سوال یہ بنتا ہے کہ وہ چین کا ایمبیسیڈر تھا تو ریٹائر ہونے کے بعد آزاد کشمیر کا صدر کیسے بن گیا؟ کیا وہ اس علاقے سے آتے ہیں؟ That is the most interesting question۔ جی بالکل اس علاقے سے آتے ہیں، میرا اور ان کا ایک ہی وہ جو ہوتا ہے ٹرائب، جو جس کو آپ کہتے ہیں سودرن ٹرائب، اس سے ہمارا تعلق ہے۔ کچھ لوگ اس کو سردار کہتے ہیں، جیسے ان کے نام کے ساتھ وہ لکھتے ہیں سردار، میں اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھتا چونکہ میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن یہ ایک ٹرائب ہے جو اس ہلی ایریا میں لوکیٹڈ ہے، اور ان کا تعلق وہ جو سردار ابراہیم تھے جو مین پرسنالٹیز، اور وہ سارا ان سے بھی ہے، بلڈ ریلیشن نیکسٹ ٹو کنز اینڈ تھنگز لائک دیٹ، تو بالکل اس سے آتا ہے۔ لیکن اس میں امپارٹنٹ بات یہ تھی کہ جس دن ان کو آزاد کشمیر کا صدر بنایا گیا تو ان کے پاس آزاد کشمیر کا شناختی کارڈ نہیں تھا، چونکہ انہوں نے کبھی آزاد کشمیر کو جوتے پہ نہیں پوچھا۔ ہی واز اے گورنمنٹ سرونٹ ان پاکستان، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اسٹارٹنگ فرام اے سیکشن آفیسر اور وٹ ایور یو کال اٹ۔ تو آزاد کشمیر میں اس کا گھر ہے، زمینیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس نے اس کی اتنی اہمیت نہیں دی کہ اس کا کوئی شناختی کارڈ ہی چلو میں بنوا لوں۔ تو کہانی یہ ہے کہ جس دن ان کو آزاد کشمیر کا صدر بنایا گیا، اس دن رات کو 12 بجے دفتر کھولوا کے تو اس کا شناختی کارڈ بنایا گیا۔ اب اس پہ بہت سارے لوگوں نے اس وقت اعتراض اٹھایا کہ بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جب وہ آزاد کشمیر کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہی نہیں ہے بیسیکلی ٹیکنیکلی اسپیکنگ، تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اعتراض ویلڈ ہے، لیکن بندہ چونکہ وہاں کا ہے اور ہمیں پتہ ہے وہاں کا ہے، تو چلیں آج آپ اس کو روک دیں شناختی کارڈ لینے سے تو 2 دن بعد لے لے گا پراپر پروسیس میں، چونکہ اس کی جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ تو ہم خود جانتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے، تو انٹائٹلمنٹ سے تو اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ باقی یہ نیٹی گریٹی ہے کہ اس کو رات کو کیوں دیا گیا اور دن کو کیوں نہیں دیا گیا، حکمران لوگ ہیں، مرضی ان کی اپنی، چونکہ حکمرانی کا وہاں رنگ ہی یہی ہے کہ جنگل کے بادشاہ ہیں، جس کو چاہیں اٹھا کے پھینک دیں، جس کو چاہیں اٹھا کے جناب رنگ دیں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو اس میں اس وقت یہ بہت بڑی ڈسکشن ہوئی تھی کہ جی ان کو صدر بننے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو ایک بہت بڑی ہائی پروفائل ڈپلومیٹک جو ہے وہ سروس کرنے کے بعد واپس آئے تو یہ جا کے کسی اکیڈمی میں پڑھاتے سول سروسز کی، یا کہیں یونیورسٹی میں، یا کوئی ریسرچ ورک کرتے، تو یہ آزاد کشمیر 4,500 مربع میل کا علاقہ جس کی کوئی ریکگنیشن نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، تو اس کا یہ صدر کیسے بن گیا؟ تو اس وقت بھی میں نے اس پہ ایک پروگرام کیا تھا، غالباً کسی کے ساتھ بات کی تھی، پتہ نہیں آپ کے ساتھ یا کہیں اور، تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے بہت بڑی ہائیلی پلان قسم کی اپائنٹمنٹ ہے، چونکہ اس وقت پاکستان میں جو پالیسی میکر تھے ان کا جو آئیڈیا تھا، میں 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ انڈیا کے خلاف ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک آفینسو لیا جائے،
اور اس میں چین وغیرہ کو انوالو کیا جائے، اور چونکہ یہ چین کے حوالے سے اس آدمی کو ایک اوپننگ کے طور پہ لیا جاتا تھا کہ جی اس نے یہ ڈیم ویم اور یہ سب کیا، اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اندر جو ہے کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ اس کی ایلو ایلو ہے، حالانکہ وہ انتہائی رائٹ ونگ یعنی سٹانچ قسم کا فار رائٹ جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، لیکن چین سے واقفی، چین بھی کون سے لوگوں کے نظریات پوچھتے ہیں کہ تم رائٹ ہو یا لیفٹ ہو۔ پاکستان کے جتنے سٹانچ قسم کے رائٹسٹ ہیں یا فنڈامنٹلسٹ ملا ہیں، ان سب کے ساتھ چین کے جتنے قریبی تعلقات ہیں وہ کسی سوشلسٹ یا کمیونسٹ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس پہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ چین واحد کنٹری ہے جس نے پاکستان کے یہ حافظ سعید ٹائپ لوگوں سے لے کے تو جو انتہائی ناؤن قسم کے ٹیررسٹ ہیں ان کو باقاعدہ چین آنے کی دعوت دی، جس میں جماعت اسلامی سرفرست تھی، اور ان کو کہا کہ آپ آئیں دیکھیں ہم یہاں کیا کر رہے ہیں اور ہمیں مشورے دیں۔ یعنی تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین کے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، بلکہ کرائیٹیریا یہ ہے کہ چین کا چونکہ کشمیر کے اندر بہت بڑا انٹرسٹ ہے، اور وہاں پہ جو اس طرح کی فورسز ہیں جن کو آپ کسی بھی بنیاد پہ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے خلاف، خواہ وہ انڈیا ہو یا کہیں اور ہو، تو ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنانا میں سمجھتا ہوں کہ چین کی ایک پالیسی رہی ہے بڑے لمبے عرصے سے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مولانا مسعود اظہر کے خلاف جب انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ چل رہی تھی تو اس کے خلاف انہوں نے ویٹو کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے جس سے جا کے یہ کنیکشن ملتے ہیں کہ اس کو اب یہ اچانک جو ہے وہ پک نہیں ہو گیا کہ یہ بندہ، بلکہ یہ پورے سارے آپس میں ان کے دھاگے جو ہیں یہ ملتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اس وقت دو قسم کی اوپینین تھی، ایک یہ تھی کہ چونکہ یہاں پہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ جی ہم کوئی آخری لڑائی لڑتے ہیں، کوئی آخری حملہ، کوئی آخری جنگ، کوئی آخری ڈپلومیٹک افینس کر کے تو یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کراتے ہیں، اور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس معاملے میں بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں، اور اس کو انفلوئنشل ڈکلیئر کیا گیا۔ حالانکہ اس کی اپنی فیملی کے لوگ جو تھے، جس میں کہ ایک بہت ہی ایک ریسپیکٹڈ پالیٹیشین سے سردار خالد ابراہیم، انہوں نے اوپن اس کی مخالفت کی، اور وہ اس کے ایون فیملی سیکنڈ کزنز میں آپ شمار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ who is this guy and what kind of entitlement he has to become the president of this territory۔ تو اس کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا، تو وہ آدمی جب تک زندہ رہا اس نے اس کو تقریباً بائی کاٹ کیے رکھی، he never recognized him as a president, he said that اس نے شبخون مارا ہے یہاں کی ڈیموکریٹک فورسز پہ، یہاں کا جو صدر ہے اس کو یہاں کے لوگوں کو یا یہاں کی پارلیمنٹ کو الیکٹ کرنا چاہیے۔ یہ تو اسلام آباد نے اٹھا کے ہم پہ بٹھا دیا کہ اس کو کشمیر کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، جس نے اپنی زندگی کے 60 سال کہیں گزارے اس کو پتہ ہی نہیں وہاں کا حدود اربا کیا ہے۔ تو اس میں اتفاق رائے اس بات پہ پایا جاتا تھا even among the pro-Pakistani politicians that this is a military appointment. This guy was appointed by military on the very high top. اور یہ پورا جو چینل ہے چین، سی پیک، یہ سارے حافظ فنڈامنٹلسٹ ملیٹنٹس وغیرہ وغیرہ، یہ سارا ہاچ پاچ ملا کے تو ان کا ایک آدمی ہے، تو انہوں نے اس کو بٹھایا ہے کہ ہم یہاں کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس نے جو کچھ 5 سال میں کیا کسی بھی حوالے سے کیا، دیٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ۔ یہ جو بات آج امریکیوں نے اٹھائی ہے، یہ تو ہمارے جیسے لوگوں نے کوئی 20 دفعہ اپنی تحریروں میں تقریروں میں نے خود جو ہے ایک کالم لکھا ہے جو آزاد کشمیر میں میرے خیال میں چونکہ ہر قابل ذکر نیوز پیپر نے چھاپا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر قابل ذکر ریڈر نے پڑھا ہوگا۔ تو اس کا جو ہے وہ ٹاپک یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کی مہم، اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ ہو ٹو جو ہے وہ ریز دا کشمیر ایشو انٹرنیشنل، اور اس میں نے کہا تھا کہ یہ آدمی انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے جس کی سنگل ڈیوٹی انہوں نے یہ لگائی کہ یہ آدمی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر اجاگر کرے گا۔ تو میں نے اس کی پوری تصویر کشی کی تھی کہ اب یہ کرے گا کیا، کہ یہ آزاد کشمیر کے سارے شہروں میں جہادیوں کی تنظیموں کے جلسوں میں، ان کی مسجدوں میں،
ان کے مختلف ٹھکانوں پہ جا کے تقریریں کرے گا کہ ہم انڈیا کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم سری نگر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے. یہ آپ وہ پڑھ کے دیکھیں، اردو میں ہے لیکن میرے خیال میں اب چونکہ ٹرانسلیٹیبل قسم کے وہ ہیں طریقے. تو ایگزیکٹلی اس آدمی نے وہی کیا. ہی ٹرن انٹو اے مولوی، اے کلیرک، اور اس کا کام یہ تھا کہ پورا دن کوئی جلسہ ہو رہا ہے، جلوس ہو رہا ہے، اس میں صدر صاحب مہمان خصوصی ہیں، اور انڈیا کے خلاف ایک 50 سال پرانی رٹی رٹائی تقریر. ایک تو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے آپ انڈیا کے خلاف تقریر کریں، ہم کب کہتے ہیں نہ کریں. 5 اگست اس طرح کے واقعات ہوئے جس پہ انہوں نے روزہ رکھ لیا تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں. دے بیکم میوٹڈ. لیکن عام جو باتیں تھیں وہ 50 سال پرانی لکھی ہوئی باتیں اٹھا کے جناب یہ کر دیں گے، یاد کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. اور اس کے کلوز قسم کے لنک جو ہے وہ ڈیولپ تھے سارے ان کے ساتھ، جس میں یہ برہان الدین وانی، حزب المجاہدین، لشکر طیبہ، ان کے جتنے بڑے بڑے فنکشن ہوئے جماعت اسلامی کے ساتھ. ہی واز شیر و شکر جس کو آپ کہتے ہیں. ہی واز ٹوٹلی مکس اپ ود دیم اینڈ سپورٹنگ دیم پولیٹیکلی، ایتھیکلی اینڈ ایوری وے. تو اس طریقے سے اس نے 5 سال پورے کیے، لوگوں کے ٹیکس پیئر کے منی پہ جو ہے وہ دورے بھی کیے، سارا کچھ کیا. اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو ظاہر ہے کہ اب یہ ایک ریفرنس ہے، وہی ریفرنس دوبارہ اپیئر ہوا. انہوں نے کہا بھائی اب اس بندے سے کہاں فائدہ اٹھانا ہے، چونکہ اس نے جو کچھ کیا حرف بہ حرف وہی کیا جو ہم چاہتے تھے. تو اس کو ہم بھیجتے ہیں اب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، تاکہ وہاں پہ جا کے یہ مزید ہمارے ایجنڈے کو آگے بڑھائے. چونکہ بیسیکلی ایک ملازم پیشہ آدمی ہے. ہی ہیز نو تھاٹس، نو مائنڈ آف ہز اون. تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ کیا جاتا ہے، اینڈ ہی جسٹ ریڈز آؤٹ فرام دیٹ ڈائریکشن. ٹرو. یو ایس کانگریس مین اسکاٹ پیری نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ صاحب سردار مسعود خان، انہوں نے ہی لیشڈ آؤٹ ایٹ دا یو ایس. انہوں نے 2017 میں یو ایس کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی کہ کیسے یو ایس نے حزب المجاہدین کے اوپر سینکشنز لگائے ہیں. اور انہوں نے ہی اپیئرڈ الانگ سائڈ حرکت المجاہدین کے جو فاؤنڈر ہیں فضل الرحمان خلیل، ان جو کہ ایک ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ ہے، اس کے ساتھ میں برابر کھڑے ہو کر پروگرامز میں شرکت کی. تو یہ جو حرکت المجاہدین کے فاؤنڈر فضل الرحمان خلیل ہیں، ان کے جو تعلقات ہیں وہ القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کے ساتھ پائے جاتے ہیں. اور پریزیڈنٹ صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اسپیچز دیتے ہیں. تو اعتراض تو بنتا ہے بشانی صاحب، ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے جو کہ پاکستان میں اس پورے مسئلے کے اوپر شور ڈالیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم نے ایک بہت ہی عزت دار انسان کو وہاں پر بھیجا جو کہ پہلے بھی یو این کے اندر ہمارا ریپرزنٹیٹیو رہا ہے، بہت سارے دوسرے ملکوں میں ہمارا سفیر رہا ہے، آج دیکھیں امریکہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے دشمنی پر اتر آیا ہے. تو what would you say to all these people؟ دیکھیں جی اس کے 3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو اسکاٹ پیری کا ہے. اسکاٹ پیری نے جو کچھ لکھا ہے بالکل وہی لکھا ہے جو آزاد کشمیر کا جو سین مائنڈ ہے یا جو سچ لکھنے والے رائٹرز ہیں وہ گزشتہ 5 سال سے لکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے، and is unbecoming of a president to do whatever he is doing. This post was not created for this purpose. ایک تو اس کا پہلو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا یہ پہلے ہی وہاں پہ ایک مہم شروع ہو گئی ہے. آج میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے جس میں 2 طرف فائر ہو رہا ہے. ایک طرف تو انڈیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ انڈین مہم ہے، اور انڈیا نے جو ہے وہ اس آدمی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے بہت طویل قسم کی مہم چلائی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے کانگریس میں یا کہیں اور لابنگ کی ہے اور اس طریقے سے وہاں پہ ایسی سچویشن کریٹ کر دی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ چونکہ ہمارا دشمن ملک ہے تو اس لیے اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ہمیں ڈسکریڈٹ کیا ہے. اور یہ ایک اتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں بہت سارے حوالوں سے، چونکہ دس از ناٹ اباؤٹ مسعود خان، دس از اباؤٹ عمران خان.
عمران خان کو لے کے اس پہ دو سوال اٹھتے ہیں. ایک سوال یہ کہ کیا اس طرح کی اپائنٹمنٹس پر جو ہے اس کا کوئی عمل دخل ہے. So when he was appointed president, I don't know, at that time Imran Khan was, I believe so, he was there, yes, or he was not there, it doesn't matter. لیکن اس میں تو خیر آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کے اپائنٹمنٹ تو ہوتی ہی اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی. 2016 سے لے کے 2021 کے درمیان یہ پریزیڈنٹ رہے. اس سے پہلے پریزیڈنٹ بن گئے تھے کیونکہ عمران خان اس سے تھوڑا بعد آئے ہیں. تو لیکن یہ اپائنٹمنٹ اوپر سے ہوئی تھی اور ایوری باڈی نیو دیٹ, اس میں تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس اپائنٹمنٹ میں عمران خان کو کنسلٹ کیا گیا. عمران خان کی جو اگر کنسلٹ کیا گیا تو کیا یونائٹڈ نیشن کو یہ سوچنے میں کون سی رکاوٹ ہے کہ عمران خان خود بھی بالکل انہی خیالات کا اظہار کرتا ہے جو مسعود خان نے کیے اور جس کی پاداش میں اس کو بین کیا گیا یا کر دیا جائے گا. ممکن ہے نہ بھی ہو, بعد میں کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹس کر کے کچھ کر کے معاملہ ادھر ادھر ہو جائے, لیکن جو کام اس وقت تک ہوا, چونکہ جو عمران خان کی تقریریں ہیں اور اس کے جو میسیجز ہیں وہ بھی کوئی کام نہیں ہے. بہت سارے حوالوں سے اگر دیکھے جائیں تو بات تو میسیجز کی ہے, گولی تو اس نے بھی نہیں چلائی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس طرح کی اپائنٹمنٹ عمران خان کو کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کس طرح کے جو پیادے ہیں یا کانٹیکٹس ہیں ان کو انٹرنیشنلی انسٹال کر رہا ہے. جو اس بات کا میسج ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا میسج دینا چاہتا ہے. جس طرح اس نے ایک انٹرنیشنل گڈ ول ہنٹنگ کا آغاز ہی جو ہے اسلاموفوبیا سے کیا تھا, جس سے اس کے تیور آپ کا پتہ چلتا تھا کہ اس آدمی کا کوئی پروگرام سیریس نہیں ہے, بلکہ یہ اپنی میری ہوئی اور پیٹی ہوئی اور گھسی ہوئی انا جو ہے اس کا پرچار کرنا چاہتا ہے دنیا میں. چونکہ جہاں پہ اسلاموفوبیا نہیں بھی تھا یا کوئی ایسی کہانی نہیں بھی تھی, وہاں بھی اس نے گڑھے مردے قبروں سے اکھاڑ کے باہر پھینکنے شروع کر دیے تھے. جس کا کہ ابھی جو ایک ایکسچینج ہوا ہے کینیڈین پرائم منسٹر کا, اس کی طرف ایک لیٹر اور یہ ساری چیزیں, جس میں اس نے یہ بےہودہ قسم کی بات کی ہے کہ کینیڈا میں لوگ بھوکے مرنے والے ہیں اور مجھے بڑا فکر ہے. تو اس طرح کی چیزیں, تو اب ان کا جو یہ ذہنی حالت یہ ہو جائے بندے کی کہ جو ملک جو ہے آج یہ منصوبہ بنا رہا ہے کہ وہ 3 ملکوں کو ملا کے تو کوئی $3 ارب لینے کی خوشخبری سنا رہا ہے, جس میں چین, روس اور قزاقستان جیسا ملک بھی شامل ہے, کہ تینوں کے جو ہے وہ کسی طریقے سے پاؤں پکڑ کے $3 ارب لیں گے ہم. وہ جو ہے وہ کینیڈا جیسے ملک کو جو 7 بڑے ریچسٹ کنٹریز ہیں ان میں شمار ہوتا ہے, جس کی دولت جو ہے, جس کے $ٹریلینز جس کے جو ہے وہ ٹریجری میں پڑے ہوئے ہیں, اور جس کے بعد دنیا کے جتنے وسائل ہیں اس کا ایک بہت بڑا شیئر, خواہ وہ آپ واٹر لیں, آئل لیں, منرلز لیں, کوئی چیز لے لیں, ٹیکنالوجی لیں, جو مرضی, تو اس کو فکر پڑ گئی وہاں لوگ کھانا کیسے کھائیں گے. اب یہ ہوتا ہے پرسنالٹی کا پرابلم, جس کو ساویئر سنڈرم, ایک نفسیاتی جو ہے نا, وہ بالکل لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے ارد گرد تو کچھ نظر نہیں آتا اور دوسروں پہ انہوں نے جو ہے وہ نظر رکھی ہوتی ہے. لیکن نہیں ہو, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اس نے جس آدمی کو اپوائنٹ کیا اور امریکیوں نے اگر اس کو ریجیکٹ کر دیا تو پہلی بات یہ ہے کہ ہی از آلریڈی ریجیکٹڈ, چونکہ گزشتہ اتنے عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ جو بائیڈن نے اس کے ساتھ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ جو ہے اس سے پرہیز کیا, نہ صرف بلکہ ٹیلی فون پہ بھی بات کرنے سے انکار کر دیا. دس از اے ریئلی اے سیریس تھنگ, جس کو انہوں نے انڈر دا کارپٹ ڈالا ہوا ہے, کہ جب وقت کی سپر پاور اس طرح کا پوسٹر اختیار کر لے تو اس کا ایک اپوائنٹڈ آدمی جو ہے اس کو اگر اس طرح آؤٹ رائٹلی انڈر ٹیررسٹ چارجز ریجیکٹ کر دیا جائے تو ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن اس سے بھی بڑا ایشو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے کہ اب اس کو کوئی انڈیا کی کامیابی قرار دے یا کسی کی ناکامی قرار دے, یہ لوگوں کے پرابلم ہے. ہم تو اپنا مائنڈ جو ہے وہ سپیک کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے پاکستان کا ڈپلومیٹک, میرے خیال میں ہسٹری میں سب سے بڑا دھچکا ہے یہ, کہ ان کو اس طریقے سے منہ پہ, جس کو کہتے ہیں نا تھپڑ مار دینا یا چھتر مار دینا, جو آپ کہہ لیں, اس سے زیادہ کوئی کسی کی انسلٹ نہیں کر سکتا.
کہ آپ کا موسٹ سیزن، جیسا کہ میں نے پہلے اس کا ریزیومے آپ کو بتایا، آدمی پہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ بھی ہے، ان کا ہمدرد بھی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتا رہا ہے، تو پھر ہو از دا پرسن یو آر گوئنگ ٹو پٹ فارورڈ؟ اب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو اپریٹس ہے اس کے اندر جتنے مورے ہیں وہ سارے کے سارے اندر ہی اندر اسی طرح کے ٹیررزم پہ جو ہے وہ لگے رہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دوں، ابھی 2 دن پہلے وہاں کی کوئی 6 جماعتی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے پارلیمنٹ میں ممبر ہیں، ان کا اجلاس ہوا، اور اس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ بہت بڑا ایک حملہ کرنا ہے، ایک مہم چلانی ہے جی کشمیر کی آزادی کے لیے۔ اپنی یہ حالت ہے کہ وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، برف پڑی ہوئی ہے، مائنس ٹمپریچر ہے، بجلی غائب ہے، گیس نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بیٹھ کے طے کیا کہ ہم نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ آخری جو ہے آفینسیو انڈیا کے خلاف لینا ہے ڈپلومیٹک حلقوں پہ، جہاں پہ ہم نے لنڈن میں، نیو یارک میں اور برسلز میں کوئی ملین مارچیں نکالنی ہیں۔ اب یہ ملین مارچیں کیسے نکلیں؟ انڈیا کا بھی تو پرابلم یہ ہے کہ ان کے ڈپلومیٹ بھی تو ٹیکسی والوں کے پیچھے چلتے ہیں نا، ان کو بھی تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا یہ ملین مارچ ہوتے کیسے ہیں۔ یہی بات جو محسود خان کے خلاف ہوئی ہے یہ ان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو بھی لیڈ جو ہے جو کر رہا ہے وہ پریزیڈنٹ ہے آزاد کشمیر کا، جس کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا، اور اس میں پرائم منسٹر ہے، کوئی 6 پرانے پرائم منسٹر ہیں، ایکس پرائم منسٹر۔ تو سوال یہ اٹھایا جائے کہ یہ بلینز آف ڈالر جو لگائیں گے اور وہاں سے لوگ آ کے تو ترقی یافتہ دنیا میں جلوس نکالیں گے، اس کے لیے فائنینسنگ کہاں سے آئے گی؟ اور اگر یہ سرکاری پیسہ ہے تو وہ پیسہ وہاں پہ خرچ کیوں نہیں کیا جاتا آزاد کشمیر میں، جہاں پہ لوگ بھوک اور ننگ اور غربت اور بدحالی کا شکار ہیں، بے ہوشی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھیں، ذرا کہیں جا کے کیمرہ مار کے دیکھیں کسی چوک میں، لوگوں کے چہروں پہ ان کی تصاویر کو کلوز اپ کر کے دیکھیں۔ 12 سال کے بچے کے جو ہے وہ چہرے پہ رنکلز ہیں، اس کے چہرے پہ مایوسی جو ہے وہ فروزن منجمد ہو چکی ہے، اور یہ جناب کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ملین مارچ نیو یارک میں نکال دیں گے اور انڈیا کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کے ویزے جو ہیں ایک کوسچن مارک بنے، چونکہ جو ان کی لینگویج ہے وہ محسود خان سے 10 گنا زیادہ ریڈیکل اور پرو اسلامسٹ ہے۔ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پرو اسلامسٹ سے بھی اگلا ایجنڈا ہے، چونکہ اپنے لوگوں کو لوٹ کے جہاں پہ ان کو سڑکیں بنانی چاہیے، جہاں پہ ان کو خوراک اور زراعت اور علاج اور تعلیم کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، وہاں سے پیسے نکال کے وہ آ کے نیو یارک میں جو ہے جلوس نکالیں گے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے نام پہ، تو اس کو آپ اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ ایک بدماشی کا اڈا بن گیا ہے، جس کے اندر بیٹھ کے تو انہوں نے اس طرح کے اعلانات کرنے ہیں اور سرکاری ٹریجری سے پیسے نکال نکال کے کھانے ہیں۔ اوپر ان کے سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں راول پنڈی میں، جو ان کو اس بات پہ شاباش دے رہے ہیں، چونکہ وہ اپنا خود ہی وہ اسی کام میں ان سے بھی آگے ہیں۔ تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ڈرا بیک ہو گئی اور ایک راستہ کھل گیا ہے اب انڈیا کے لیے بھی۔ اب یہ کوئی بندہ لے کے آئیں گے تو ہی ہیز ٹو کم کلین، تو کلین ہے ہی کوئی نہیں۔ یہاں جو بھی جناب جو ہے وہ پتھر اٹھائیں اندر سے ایک سانپ ٹائپ آدمی نکلے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کی حکومت کے لیے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ وہ ایک نیٹ اینڈ کلین آدمی کو وہاں پہ اپوائنٹ اب ان کو کرنا ان کی مجبوری ہو جائے گی، اور ایسے آدمی کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اور وہ بھی ایسا آدمی جو کہ پاکستان کا بیانیہ، وہ بیانیہ جو کہ اپنے آپ میں بہت زیادہ فلاڈ ہے، اس کو وہ ٹو کرے۔ اور اس کے لیے تو صدر مسعود خان جیسے ہی لوگوں کی وہاں ضرورت تھی۔ تو یہ بھی یہ بشانی صاحب بڑی حیرت کی بات ہے کہ ابھی حال ہی میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی، جس میں فورن پالیسی کو انہوں نے کہا کہ ہم 180 ڈگری کا اس کے اندر یو ٹرن دیں گے، اور ایک نئی قسم کی فورن پالیسی اور ایک نئی قسم کی سمت پہ پاکستان جائے گا۔ تو اس میں کچھ نیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو وہی پرانی شراب ہے، ایک نئی بوتل میں ڈال کے دی گئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس کا جو ٹیسٹ ہونا تھا وہ تو بہت جلدی، ابھی ہفتے 10 دن کے اندر ہی ہو گیا ایک طرح سے۔ نہیں، یہ جسٹ تو اس وقت بھی ہو گیا تھا، یہ نومبر میں انہوں نے اس کو نامینیٹ کیا تھا۔
تو اس کو نامینیٹ کرنے کے بعد پالیسی بنائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو منافقت کی ہسٹری ہے وہ ٹریک ریکڈ آف ہپوکریسی وہ خود ہی اپنا بنا کے توڑ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، اس دفعہ ہم اس سے بڑا بولتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر آپ کسی طرح کی تبدیلی چاہتے ہیں، وہی بات تو پھر ہمیں بار بار کرنی پڑتی ہے، اور افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ تبدیلی جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی وائٹل پوسٹ پہ ان لوگوں کو نہیں بٹھاتے جو 50 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات صرف ڈپلومیٹک حلقوں پہ ہی صادر نہیں آتی، خود عمران خان کے اپنے لچھن دیکھ لیں۔ تبدیلی کے لفظ کو جس طریقے سے اس نے بدنام اور سٹیگماٹائز کیا ہے، ہیومن ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ہر 2 دن بعد اس نے ایک پرانا آدمی اٹھا کے بٹھایا ہوتا ہے جس کی کرپشن کے قصے جو ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں، اور جو کرپٹ ترین رجیم کے لیے مورے کا کام کرتا رہا ہے۔ یہی بات یہاں پہ ایک طرف دنیا کو ایک فیس دکھا رہے ہیں جی ہم، تب جو ہے وہ 180 ڈگری، اور دوسری طرف جو سب سے بڑا پیادہ ہے وہ وہی ہے جو 50 سال سے پاکستان کی ملٹری کا تنخواہ دار ملازم کے طور پہ وزارت خارجہ میں نمائندگی کرتا رہا ہے۔ ٹرو۔ اس معاملے پر جو بھی آگے ڈیولپمنٹ ہوگی اس پر بھی بات کریں گے۔ آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔